جی یہ اس کا فضل سے پیدا ہوتا ہے، اس کے فضل سے احساس پیدا ہونے کا دو طریقے ہیں عام طور پر اگر ڈسکور کیا جائے۔ ایک تو احساس پیدا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اپنی غلطی اپنی اولاد میں، پھر آپ بھاگتے ہو تو خو غلط روایت بن گئی، پھر احساس پیدا ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ یہ دیکھو گے کہ اپنی غلطیوں کا کوئی نہ کوئی سزا کے طور پر چیز نازل ہوگی، بیماری، پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا، اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو احساس پیدا ہو جائے گا، یا کسی جانے والے کی دعا آپ کو مل جائے تو پھر احساس پیدا ہو جائے گا۔ دعاؤں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اولادوں سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان کی سزا کے اندیشے سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مطلب آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، اچانک مجھے ایک آواز آئی، احساس پیدا ہو جائے گا۔ خود بخود بیٹھا بیٹھا انسان اپنے گرد و پیش کے اندر اپنے حالات میں بدل جاتا ہے۔ اس کا فارمولہ کون ہے؟ اچانک بدل گیا انسان، ایک آواز آئی تو وہ بدل گیا، ایک خیال آیا تو بدل گیا۔ یہ تو اتنا خوبصورت انسان ہے، کبھی آپ اسٹڈی کرو اس کو، اچانک بیٹھا بیٹھا انسان بدل گیا، ایسا بدل جاتا ہے کہ بالکل اس راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو توبہ کا کب خیال آتا ہے؟ جب وہ چاہے، اس کی رحمت ہے، جب نوازنا چاہے تو نواز دیتی ہے۔ اولاد آپ کو دے سکتی ہے، بیماری دے سکتی ہے، ایک حادثہ دے سکتا ہے، اتفاق دے سکتا ہے، کسی قسم کی جو ہے تکلیف دے سکتی ہے۔ دیکھو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معافی دے، کہیں زلزلے کی لہر گزر جائے، وہ چھپا ہوا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا بڑا کلمہ اونچا بولا جائے گا، ایک زلزلہ گزر جائے تو تکلیف سے بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، جب کوئی دیکھا کہ حالات سے نکل رہے ہیں، ہاتھ سے گرفت ہو رہے، ضائع ہو رہی ہے، پھر توبہ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ والدین کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، کسی اور کی دعا سے پیدا ہو جاتا ہے، اچانک بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ توبہ کا جب خیال آ جائے، پہلے تو توبہ کے خیال کو چلانے سے پہلے شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیری مہربانی کہ توبہ کا خیال تو آیا نا۔ تو توبہ کا احساس جو ہے، یہ بس سمجھو کہ توبہ کی قبولیت کا ابتدا ہو گئی ہے۔ ہاں بولے بولے تصوف کے بارے میں جی، تصوف کے بارے میں تصوف تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مضمون نہیں ہے۔ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں، لسٹ بنا دے گئے، جاج شاہ صاحب آئیں گے تو دینے کی لسٹ۔ تصوف کی کتابیں کیا بھائی، کتنے ہیں جاج شاہ رہتے ہیں؟ ان کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کے پاس۔ تصوف پر کتابیں بتاؤ جی، کون کون سی کتابیں ہیں؟ ایک ہی کافی ہے، کشف المحجوب کافی ہے، پوری تصوف پر ہے۔ تصوف یہ ہے پوری کشف المحجوب۔ میں جس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ ایک سائڈ پر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں اور دوسری سائڈ پر بالکل الٹ جو طبقہ خیال ہے، ہاں وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک طرف آپ ٹھیک ہے، بڑا دقت والا کیا ہے، ایک آدمی نکلتا ہے باہر، خدا نہ خاصا طبیعت کی ناسازی تباہ ہو، کہتا ہے ادھر ایلوپیتھی کے پاس جاتے ہیں تو یہ اور بولتے ہیں، ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں تو اور بولتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج ہی نہیں کروائے۔ لیکن جس کو بیماری فورس کرے، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف چلا جائے، لیکن گریزہ نہیں ہوگا۔ وہ آدمی گریزہ ہوگا جس کو تصوف کہتے ہیں، یہ تصوف کہتا ہے، وہ تصوف کہتا ہے۔ جس نے سفر نہیں کرنا اس کے لیے بڑے نسخے ہیں تصوف کے، سفر کرنے والا جو ہے نا ایک ہی نسخہ استعمال کرے گا۔ تصوف جو ہے یہ سننے والی بات نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے۔ اب سمجھ آپ کے، اب یوں سمجھ لو تصوف کیا ہے، اپنی عبادت میں رنگ پیدا کرنا محبت کا، بس اتنا سا کام ہے۔ وہ الگ الگ لوگوں میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فطرتیں بنائی ہیں، چار طبائع بنائے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے، کسی کے لیے کچھ طریقہ ہے۔ کمپلیکیشن ہو آپ کے لیے نہیں ہوگی، آپ پتہ نہیں کر رہے ہیں، نہ چلنے والے کے لیے کمپلیکیشن ہے، چلنے والے کے لیے ایک راستہ ہے۔ نہیں، یہ تو آپ نے جو ابھی فرمایا نا، وہ تو ایک جسٹ ہے، ہاں سم ٹوٹل ہے کہ محبت پیدا کرنا، یا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس محبت کی جو مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، کون آپ کے اندر ہوگی؟ میں پہلے دن سے ایک بات لیٹ آیا نا، آپ کو بتایا کہ علم کے طور پر لائبریریاں کے بھرے رہنے کا یہی وجہ ہے کہ علم کے اندر علم، جواب کے اندر سوال، بے شمار کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تصوف آپ کا محبت کے ساتھ عبادت میں چلنے کا نام ہے، آپ کا ذاتی، کتاب نہ پڑھیں آپ، ذاتی طور پر اس راستے پہ جتنی لگن کے ساتھ چلو گے یہ تصوف ہے۔
تصوف یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بے ضرر بنا دو، اپنے آپ کو منفعت بخش بنا دو، اپنے آئیڈیل کو اپنے ریئل کے قریب کر دو، اور آئیڈیل حضور پاک کی ذات ہے، ان کے قریب رہنے کی کوشش کرو. بھئی یہ تصوف ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے تصوف کا میں نے بتایا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاصلہ کام کرنے کی خوشی کے جذبات کا نام ہے، کچھ کاریگری کا نام نہیں ہے تصوف، کرامتوں کا نام نہیں ہے، کچھ ما فوق الفطرتیت کا نام نہیں ہے، نیا لفظ بنا لو. لیکن یہ ہے کہ اپنا فاصلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرنے کی خواہش کا نام ہے. اللہ سے فاصلہ کام کرنا عبادت ہے، اور حضور پاک سے فاصلہ کام کرنا یہ تصوف ہے، اور دونوں مقام ایک ہی ہیں، مدعا ایک ہی ہے کہ وہاں سے آپ عرفان لیتے ہو اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو، اور اللہ کی عبادت میں عرفان حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے مطابق کام کرو تاکہ یہ آپ کو آسانی ہو جائے. پھر یہ آدمی جو ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں، جو اپنے علم کو اپنے حاصل کو رضا الہی کے مطابق، یعنی شریعت کے باہر نہ بیان کرے. شریعت نے بیان بند کر دیا، مستقبل کا بند کر دو، جہاں انہیں منع کر دیا وہاں سے منع ہو جاؤ، ہونے دو بیان کرنے والے کو. آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا ون فائن مارننگ کہ آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا نام تجویز ہو گیا، پاکستان میں آنے والے حالات کا، اب مستقبل کا آپ پر دار مدار ہو گیا، اور چننے والے نے چن لیا آپ کو، اب کیا ہے، اور آپ سے پیسے بھی لے جائے گا، بیوقوف بھی بنا جائے گا. تو جلدی جلدی سال کے اندر اندر بدلے آپ کا نام آنے والا ہے، ستارے کی طرح افق پر نمودار ہوگا، اور آپ اس میں گھر جا کے مبارک دو گے، وہ آیا بندہ مجھے کہا گیا، اور پہلے گاڑی کو جھنڈا لگوا کے رکھ لو، پیسے لے کے چل جائے گا. خاموش ہو جاؤ، بالکل ایسی باتوں کا نہ انکار کرو، ہیومن بینگ کے طور پر ایگزسٹ کرو، اور خاموش ہو کے ایگزسٹ کر لو. نمایاں ہونے والا ذمہ دار ہو جائے گا، اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ جب تک نہ کرائے کوئی ذمہ دار، آپ خاموش ہو جائے. آپ کے سوال ذاتی تو کو نہیں رہ گیا. اب مسئلہ بتاؤ، پھر اختصار کی مدد مانگتے ہیں، دو نہیں لیتے ہیں. تصوف میں جو دیکھ میں اس کو تصوف میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کون کہتا ہے؟ جس سے نہ ملا کرو، ایک سے ملو. آپ کو میں بات پر سمجھا رہا ہوں، سمجھ آتی. ایک کی تو تلاش کرو نا، انتظار کرو جب تک آپ کو ملا نہیں ہے. باقیوں کی سند کیوں لیتے ہو آپ؟ یعنی کہ ایک آپ کو شخص ملا جھوٹا، اب اس کے اوپر مگر کیوں جائے گا؟ جھوٹا سمجھ آگے چلو یا اسے قبول کر لو. بہت آسان سی بات ہے. جب تک آپ کے پاس وہ حکمت نہیں آتی، آپ حکیمانہ مشورے نہ دو کسی کو، کیونکہ آپ ابھی راستے میں ہو، تو ابھی راہ گزر میں ہے. چلو تو دیکھو، جب کوئی ایسا آدمی مل جائے آپ کو یا آپ کی تسکین ہو جائے، آپ پھر دیکھنا کہ آپ کی بات شاید بدل جائے. ہاں، ابھی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تلاش کرو. جب آپ فائنڈ آؤٹ کر لو گے تو پھر آپ بتاؤ کہ دوسرے کی کیا بات ہے، پھر اپنی بات کرو. جس راستے پر وہ چلا رہے آپ چلو. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن ہوتا ہے سفر نہ کرنے والے کو. مسافر کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ سفر جاری ہے. آپ کسی ایک کے کہنے میں آ جاؤ، تلاش کر لو. یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کو کہ اس لیے آپ آتے ہو. تو اگر آپ میرے لیے آتے ہو اور یہ تعلق آپ کا میرے ساتھ جو ہے، اس کی خیر اناؤنسمنٹ بھی ہم نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ فی الحال مانتے لو نا. آپ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے؟ ختم ہو گیا. ذاتی سوال ہے. ذاتی سوال کوئی ہے تو بتاؤ. آپ تصوف کے بارے میں علم نہ بناؤ اس کو. یہ اللہ کے فضل کا راستہ ہے، اور خاموشی سے آپ طے کرتے جاؤ. فالٹ فائنڈنگ بند کر دو. اب کنفیوژن کا نام بھی ہوگا کوئی نا. کنفیوژن کیا ہے؟ تصوف کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. محبت کیا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا. محبوب بھی بتائے گا. آپ کہتے ہیں مجھے محبت کی تفسیر بتاؤ. تفسیر کون بتایا آپ کو؟ محبت تو آپ کا دل بتائے گا، تصوف آپ کا روح بتائے گی. آپ علم کے ذریعے تصوف دیکھنا چاہتے ہو، یہ کیسے آپ کو ملے گا؟ کہ عبادت کیا ہے یہ پیشانی آپ کی بتائے گی عبادت کیا ہے. باقی تصوف عبادت کا فلسفہ ہے. جب آپ کی پیشانی کے اندر درد ہوا نا، اور خدا کے سجدے کے بغیر درد دور نہ ہوا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت کیا ہے. جب آپ کے اندر کوئی چیز ہضم نہ ہوئی، پھر آپ کہیں گے کہ کوئی غیر چیز آ گئی ہے، خدا رحم کرے، غلط کھانا کھایا گیا.
ابھی تو آپ کا جو ہے نا ایک انٹرسٹ ہے بندے پہ ایک علمی طور پر کہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے اس کو دیکھا جائے نا. تصوف ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ اطاعت بالمحبت زندہ انسان کے ساتھ کر لی جائے, پھر جو وہ کہے اور پھر وہ مان لیا جائے. وجہ اس کی یہی ہے, جو بلکہ یہ بڑی ضروری بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسا علم جو کتاب اور کہتی ہے اور اس میں اور طرح سے بتانا ہو, وہاں پر کنفیوژن نہ پیدا ہو. کنفیوژن بے تعلقی کا نام ہے. جب تک آپ بے تعلق ہے کنفیوژن پیدا ہوگا کہ ہم نے چننا ہے, کیسا چنے. جب بنا لیا تو ایک ہی بنے گا. پھر چشتی بھی ٹھیک ہے, قادری بھی ٹھیک ہے, دونوں مشق میں ٹھیک نہیں سکتے. دیکھنے والے کے لیے بڑا فرق ہے دونوں میں, اور کرنے والے کے لیے آرام سے چلتا جائے گا خیر سے. ہندو جو بدھ کے آگے سجدہ کرے گا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا محبت کا. بحث نہیں, آپ بحث سے نکل جاؤ, یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ لوگوں کی غلطیاں نہ فائنڈ آؤٹ کرو, چھوڑ دے. تصور کیا ہے, کسی ایک انسان کے ساتھ کہنے کا حکم مانتے ہوئے اطاعت میں چل پڑو. یہ نہ کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں اوبلائج کرنے کے لیے, پتہ نہیں میں اس شعبے میں آپ کا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, طے کرنا ہوتا ہے نا بعض اوقات. طے کرنا کہتے ہیں میں آپ کا اس شعبے میں شامل ہوتا ہوں, وہ کہتا ہے میں آپ کو قبول کرتا ہوں, اور یہ سارے واقعات ہم جیسے کہیں نہیں ہے. ہم نے تھوڑا آزاد رکھا آپ کو. ذرا سرسی طور پر محبت کے ساتھ چلو, آرام سے دیکھو, پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. میں ایک انداز آپ کو بتا رہا ہوں علم کا, اور جو کہ آپ کا ورکیبل فارمولا ہوگا. باقی علم کے تو بے شمار آپ کے انداز ہے. ایسے کنفیوژن تو ہوگا. کنفیوژن ہے ایمنسٹی نالج کی, اویئرنیس بیکار ہے. اور جو چلنے والا ہے اس کو ایک ہی سفر چاہیے, درکار ہے. آپ نے راستے سے باخبر ہونا اور ہو جاؤ, آپ سفر طے کرو, علم نہ. سب لوگ غلط ہیں تو ان کو ہونے دو, آپ چلتے جاؤ صحیح طریقے سے.